الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج آپ کو فاعل کے مؤخر ہونے کی صورتیں بتائیں گے، یعنی وجوبی طور پر فاعل جہاں مؤخر ہوتا ہے وہ صورتیں آج آپ کو بتلائیں گے کہ کتنی صورتیں ہیں جہاں پہ وجوبی طور پر فاعل کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ اس میں کل یہ 4 صورتیں ہیں جہاں پہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے، فاعل کی تاخیر یہ واجب ہے۔ اور اس میں سے سب سے پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ مفعول کی ضمیر فاعل کے ساتھ متصل ہو۔ مفعول کی ضمیر یعنی مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر یہ فاعل کے ساتھ متصل ہو۔ اس صورت میں بھی فاعل کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر فاعل کو مؤخر نہ کریں تو اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اگر لفظاً ہوتا تو چل جاتا، لیکن کیونکہ لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں پہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ فاعل الا کے بعد واقع ہو۔ اور تیسری جگہ جہاں پہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے کہ فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو۔ فاعل الا کے بعد واقع ہو یہ دوسری صورت، فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو یہ تیسری صورت۔ ان دونوں میں بھی فاعل کو مؤخر کرنا، فاعل کی تاخیر یہ واجب ہے، اس لیے کہ اگر یہاں فاعل کو مؤخر نہیں کرتے ہیں تو حصر مطلوب وہ بدل جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے فاعل کو مقدم کرنے کی صورت میں تھا۔ وجوبی طور پر فاعل کو جب مقدم کریں وہاں پہ جو گزرا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی کہ اگر یہاں پہ فاعل کو مؤخر نہیں کرتے ہیں اور فاعل کو مقدم کر دیتے ہیں تو ہمیں جس میں حصر پیدا کرنا تھا وہ بدل جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مفعول کی ضمیر یہ فعل کے ساتھ متصل ہو، مفعول فعل کے ساتھ متصل ہو اور فاعل جو ہے یہ غیر متصل ہو۔ اس وقت بھی فاعل کو مؤخر کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اتصال اور ضمیر اتصال اور انفصال کے درمیان کیا ہے؟ منافات ہے۔ اگر ہم اس وقت فاعل کو مؤخر نہیں کرتے ہیں اور فعل اور مفعول کے درمیان فاعل کو لے آتے ہیں تو گویا کہ ایک ضمیر متصل کو منفصل کرنا لازم آئے گا، جو کہ ایک دوسرے کے منافی ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، آسان سی بات ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول او وقع بعد الا، اور جب اس کے ساتھ متصل ہو فاعل کی ضمیر، اس کے ساتھ سے کیا مطلب؟ کس کے ساتھ؟ علامہ جامی نے نکال کے بتلا دیا، ای بالفاعلی، یعنی جب فاعل کے ساتھ متصل ہو ضمیر مفعول، مفعول کی ضمیر، جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، کیسے متصل ہو؟ مثال دے کر کے علامہ نے بتلا رہے ہیں، نحو ضرب زیدن غلامہ، جیسے کہ ضرب زیدن غلامہ، یہاں پہ غلامہ یہ ضرب کا فاعل ہے، غلامہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، یہ پہلی صورت ہو گئی۔ او وقع بعد الا، یا الا کے بعد واقع ہو۔ کون واقع ہو؟ کون واقع ہو؟ فاعل یا مفعول؟ اس لیے علامہ جامی نے نکلا کے بتا دیا کہ یا الا کے بعد فاعل واقع ہو، او وقع ای الفاعل، یا فاعل واقع ہو بعد الا کے بعد، المتوسط بینہا و بین فی صورت تقدیم و تاخیر، یعنی اس الا کے بعد جو درمیان میں ہو ان دونوں کے، بینہما سے مراد فاعل اور مفعول، مفعول اور فاعل، ان دونوں کے درمیان میں الا ہونے کی صورت میں، بعد الا المتوسط بینہما
اس الا کے بعد جو مفعول اور فاعل کے درمیان میں ہو، فی صورت تقدیم و تاخیر، تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں۔ تقدیم سے مراد کیا کہ مفعول کو مقدم کرنے کی صورت میں وجوبی طور پر، اور مفعول کو مؤخر نہ کرنے کی صورت میں۔ نحو جیسا کہ مثال میں فرما رہے ہیں، ما ضرب عمرا الا زید، یہاں پہ دیکھیں ما ضرب عمرا الا عمر الا زید، یہاں پہ زید یہ فاعل ہے، ضرب کا فاعل زید ہے جو کہ الا کے بعد واقع ہے، اور مفعول اور فاعل کے درمیان الا واقع ہے، مفعول اور فاعل کے درمیان میں الا واقع ہے، جیسے کہ ما ضرب عمرا الا زید، یہاں پہ عمر اور زید کے درمیان میں ہی کیا ہے، الا واقع ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں سے مقدم ہے، الا دونوں پر مقدم ہے۔ وفائدۃ ھذا القید مثل ما عرفت آنفا، اور اس فائدے کی قید اسی کی طرح ہے جسے آپ نے ابھی جانا، یعنی انہوں نے جو قید لگایا نا کہ المتوسط بینہما، یعنی الا مفعول اور فاعل کے درمیان ہو، وہ الا جو مفعول اور فاعل کے درمیان ہو، اس کے بعد کیا واقع ہو، فاعل واقع ہو۔ اس قید کا فائدہ کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے بتلا دیا ہے کہ اگر یہ قید نہیں لگاتے تو اگر مثال کے طور پر اس طرح عبارت ہوتی، ما ضرب الا زید عمرا، ما ضرب الا زید عمرا، اس صورت میں ہمارا جو مقصود ہے وہ مقصود تو حاصل ہو جاتا، ما ضرب الا زید عمرا، اس سے جو ہمارا مقصود ہے وہ مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن اس وقت فاعل کی تاخیر یہ واجب نہیں ہوتی اور مفعول کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ الا ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے، تبھی فاعل کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ او معناہا، یا اس کے معنی کی بات، ای او وقع الفاعل بعد معناہا، یا فاعل واقع ہو اس کے معنی کے بعد، کس کے معنی کے بعد، یعنی الا کے معنی کے بعد، ای معنی الا، یعنی الا کے معنی کے بعد فاعل واقع ہو، یہ تیسری صورت ہے۔ دوسری صورت کیا تھی کہ فاعل الا کے بعد واقع ہو جو الا مفعول اور فاعل کے درمیان میں ہو۔ تیسری صورت یہ کہ فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو، نحو انما ضرب عمرا زید، جیسے انما ضرب عمرا زید، اس لیے کہ یہاں پہ انما میں جو حصر کا معنی آتا ہے یہ سب سے آخر میں جو ہوتا ہے اس میں حصر کا معنی آتا ہے، اس لیے اگر ہم زید کو مقدم کر دیں فاعل کو اور عمر کو مؤخر کر دیں تو جو مطلوب حصر تھا وہ متنفی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسی وجہ سے یہاں پہ مقدم نہیں کر سکتے فاعل کو بلکہ مؤخر ہی کیا جائے گا۔ چوتھی صورت بتلا رہے ہیں، او اتصل مفعولہ بہ، یا اس کا مفعول اس کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کا مفعول فعل کے ساتھ متصل ہو، بأن یکون المفعول ضمیرا متصلا، اس طور پر کہ مفعول ضمیر متصل ہو، بالفعل، اس طور پر کہ کہ مفعول فعل کے ساتھ متصل ضمیر ہو، اس طور پر کہ مفعول فعل کے ساتھ متصل ضمیر ہو، وہوا ای الفاعل غیر متصل بہ، اور وہ یعنی فاعل فعل کے ساتھ متصل نہ ہو، فعل کے ساتھ متصل ضمیر نہ ہو، نحو ضربک زید، جیسا کہ ضربک زید، یہاں پہ ضربک زید میں دیکھیں زید یہ فاعل ہے جو کہ ضمیر متصل نہیں ہے، جو فعل کے ساتھ متصل ہے، متصل ہو ایسی ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ زید اس میں ظاہر ہے، اور یہاں پہ مفعول کاف ضمیر ہے جو کہ ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے، ضربک زید میں کاف ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے، اس لیے
یہاں پہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم فاعل کو مؤخر نہ کریں اور اس طرح کہیں ضربا زید ایاک، ضربا زید ایاک، تو ضمیر متصل کو منفصل کرنا لازم آئے گا، جو کہ ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ تو ان صورتوں میں جو 4 صورت بتلائے، ان صورتوں میں وجب تاخیرہ، اس کی تاخیر واجب ہے، یعنی فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے، ای تاخیر الفاعل عن المفعول فی جمیع هذه الصور، یعنی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا ان تمام صورتوں میں واجب ہے۔ اب یہاں سے علت بتلا رہے ہیں کیوں واجب ہے۔ اما فی الصورت اتصال ضمیر المفعول به فلئلا یلزم الازمار قبل ذکر لفظا ورتبۃ، تو رہا مفعول کا فاعل کے ساتھ ضمیر متصل ہونے کی صورت میں، مفعول کا فاعل کے ساتھ ضمیر متصل ہونے کی صورت میں، یعنی جب مفعول فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہو اس صورت میں، تو لئلا یلزم اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً، تاکہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم نہ آئے، اس لیے کہ مفعول کا مقام ہی مؤخر ہے، مفعول کا مقام ہی مؤخر ہے، اور لفظی طور پر بھی اگر ہم اسے اس کی ضمیر کو بعد میں لوٹائیں، پہلے ہم فاعل کو لے آئیں جس کے ساتھ مفعول کی ضمیر مذکور ہے، تو اس طرح اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں ترجمہ پھر سے دیکھیں۔ اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول به لئلا یلزم الاضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً، تو رہا مفعول کا فعل کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہونے کی صورت میں، تاکہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم نہ آئے، اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم نہ آئے، اسی وجہ سے یہاں پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ اس کو جو مثال دیے تھے ضربا زیدن غلامہ، ضربا زیدن غلامہ میں غلامہ یہ ضربا کا فاعل ہے، اگر ہم فاعل کو مقدم کر دیتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں ضربا غلامہ زیدن، ضربا غلامہ زیدن، تو یہاں پہ ہم ذکر سے پہلے ضمیر لوٹا رہے ہیں۔ غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع زید ہے، اور زید کا ذکر پہلے نہیں ہوا، اگر ہم یہ کہیں ضربا غلامہ زیدن، تو یہاں پہ زید کا ذکر کیونکہ اس سے پہلے نہیں ہوا ہے لفظاً، تو یہاں پہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، کیونکہ زید اس کے بعد ہی آ رہا ہے نا، ضربا غلامہ زیدن میں زید غلامہ کے بعد میں آ رہا ہے، تو لفظی طور پر اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، اور کیونکہ مفعول کا مقام بھی مؤخر ہے، مفعول کا رتبہ بھی فاعل سے مؤخر ہونا ہے، اس طور پر سے بھی اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ فاعل کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، تاکہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں سے بچا جا سکے۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِهِ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا لِئَلَّا يَنْقَلِبَ حصر المطلوب، اور فاعل کا الا یا معنی الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں، یعنی دوسری اور تیسری صورت میں، فَلِئَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوب، تاکہ حصر مطلوب جس میں ہمیں حصر کرنا مقصود ہے وہ بدل نہ جائے، ہم جس میں حصر کرنا چاہتے ہیں وہ بدل نہ جائے، اس لیے کہ جیسے مثال ہے ما ضرب عمرا الا زید، ما ضرب عمرا الا زید، اس مثال میں زید اس کا فاعل ہے اور زید کو ہم نے مؤخر کیا ہے، اگر ہم مؤخر کرنے کی صورت میں کیا ہے کہ یہاں پہ امر کی مضروبیت کو زید میں انحصار کر رہے ہیں، اس کے جائز ہونے کے ساتھ کہ زید کسی اور کو مارنے والا بھی ہو، ہم امر کی مضروبیت کو اس مثال میں ما ضرب عمرا الا زید، اس مثال میں جو ہے
ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ہم امر کی مضروبیت کو زید میں منحصر کریں کہ امر کو زید ہی نے مارا ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں مارا۔ مگر یہ بھی جائز ہے کہ زید کسی اور کو مارنے والا ہو، اور اگر ہم اس کو الٹا دیں اور یہ کہیں، کیا کہیں، ما ضرب زید الا عمرا، تو اس وقت کیا معنی ہوگا، ہم ضاربیت زید کو امر میں منحصر کریں گے، ضاربیت زید کو امر میں منحصر کرنا لازم آئے گا، جو کہ ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود تو مضروبیت امر کو زید میں منحصر کرنا ہے کہ زید امر کو کسی نے نہیں مارا ہے مگر زید نے ہی، امر بس زید سے ہی پٹایا ہے، امر کو بس زید نہیں مارا ہے۔ لیکن ہم اگر الٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ما ضرب زید الا عمرا، تو معنی ہوگا کہ زید نے کسی کو نہیں مارا ہے مگر عمر کو، یعنی ضاربیت زید یہ عمر میں منحصر ہو جائے گا، اس کے جائز ہونے کے ساتھ کہ عمر کسی اور کا بھی مارا ہوا ہو، مگر ہمارا یہ مقصود نہیں ہے، پورا اپنا مقصود جو ہے پورا اس کا الٹا لازم آئے گا، اسی وجہ سے یہاں پہ فاعل کو مقدم نہیں کر سکتے بلکہ مؤخر کرنا ہی واجب ہے۔ یہ ہوئی دوسری اور تیسری صورت میں فاعل کو مؤخر کرنے کی وجہ۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ ضمیر متصلاً، اور رہا مفعول کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں، وَالْفَاعِلِ غیر متصل، اور فاعل کا غیر متصل ہونے کی صورت میں، یعنی جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل متصل نہ ہو، فاعل یہ فعل کے ساتھ متصل ضمیر نہ ہو بلکہ مفعول ہی بس، صرف مفعول یہ فعل کے ساتھ متصل ہو، اس وقت فاعل کو مؤخر کرنا کیوں واجب ہے؟ فلی منافات الاتصال والانفصال، اتصال اور انفصال کے منافات کی وجہ سے، اتصال اور انفصال میں کیونکہ منافات ہے، ایک دوسرے کے منافی ہے، اتصال ہونا انفصال ہونا کے منافی ہے، انفصال ہونا یہ اتصال ہونے کے منافی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ بتوسط الفاعل الغیر المتصل بینہ و بین الفعل، اس کی وجہ سے، یعنی اس فاعل کے جو کہ غیر متصل ہے، غیر متصل فاعل کے مفعول اور فعل کے درمیان آنے کے ذریعے، اس طرح آنے کے ذریعے سے کیا ہو رہا کہ اتصال کو انفصال کرنا لازم آ رہا تھا، جو کہ اتصال کے منافی ہے۔ بخلاف ما اذا كان الفاعل ايضا ضميرا متصلا، برخلاف اس کے کہ جب فاعل بھی ضمیر متصل ہو، اس کے برخلاف کہ جب مفعول بھی ضمیر متصل ہو اور فاعل بھی ضمیر متصل ہو، جب دونوں ضمیر متصل ہوں گے تو اس وقت بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوگا، لیکن اگر صرف مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل غیر متصل ہو تو اس وقت فاعل کو مقدم نہیں کر سکتے بلکہ مؤخر کریں گے، اس لیے کہ اگر اس کو مؤخر نہیں کرتے ہیں تو جو مفعول کی ضمیر متصل ہے اس کو منفصل کرنا لازم آئے گا، جو کہ ایک دوسرے کے منافی ہے۔ بخلاف ما اذا كان الفاعل ايضا ضميرا متصلا، برخلاف اس کے کہ جب فاعل بھی ضمیر متصل ہو، فإنه يجب حينئذ تقديم الفاعل، تو اس وقت فاعل کی تقدیم واجب ہے۔ نحو ضربتک، جیسا کہ ضربتک، یہاں ضربتک میں تا ضمیر یہ فاعل ہے اور کاف ضمیر یہ مفعول ہے، تو یہاں پہ دونوں متصل ہیں فعل کے ساتھ، یہاں پہ دونوں متصل ہیں، اس لیے یہاں پہ فاعل کو مقدم کرنا، فاعل کی ضمیر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔